نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، اشفاق احمد ہمارے ملک کے نامور ادیب اور رائٹر تھے۔ آخری عمر میں تصوف کی طرف مائل ہوئے اور زاویہ کے نام سے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اسی نام سے ان کی کتاب بھی چھپی۔ پڑھے لکھے حضرات ایک بڑا طبقہ ان سے متاثر ہوا۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میرے پاس مسز طارق کے بچے بھی آیا کرتے تھے۔ ایک 4 بیٹے تھے اور یہ چاروں کے چاروں آتے، لیکن ایک بیٹا خاص طور سے لازمی آیا کرتا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو کس طرح تصوف کی طرف مائل ہوا؟ اس بچے سے پوچھا۔ کہتے وہ بچہ کہنے لگا کہ جناب اپنی امی کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا امی کی وجہ سے یہ کیسے ہوا؟ کہتے وہ کہنے لگا کہ ہم 4 بھائی ہیں، والد کا انتقال ہو گیا بچپن کے اندر ہی، بڑے کاروباری آدمی تھے، تو ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کاروبار خود سنبھالوں گی۔ چنانچہ اس نے کاروبار کو خود سنبھال لیا اور بڑے اچھے طریقے سے چلایا، بلکہ اس کو آگے بڑھایا، خوب ترقی ہوئی اور اس نے ہمیں بڑی اچھی تعلیم دلوائی۔ میں کہتے کاروبار کی دنیا میں بہت آگے بڑھا، میرا ایک بھائی جو ہے وہ علم و ادب کی دنیا میں بہت آگے بڑھا، اور ایک بھائی کمپیوٹر سائنسز کی تعلیم میں اس نے کافی اچھی ڈگریز حاصل کی اور اچھے شعبے میں پہنچا۔ لیکن کہتے ہمارا ایک بھائی جو تھا وہ ذرا کمزور تھا، وہ ذہنی طور پر بھی کمزور تھا، جسمانی طور پر بھی کمزور تھا، ذہنی صلاحیتیں زیادہ نہیں تھیں، چلنے پھرنے میں بھی اسے مشکل پیش آتی تھی، بولنے میں بھی مسئلہ تھا۔ لیکن کہتے ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی اور ہم بھی اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور وہ ہر قسم کی ذمہ داریوں سے آزاد تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا، جو بھی کرتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو، ہم سارے اس کا خیال رکھنے والے تھے۔ کہتے زندگی اسی طرح بیت رہی تھی اور سارے کے سارے اپنے بڑے اچھے شعبوں میں اعلیٰ منازل پر پہنچے ہوئے تھے۔ والدہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی۔ کہتے ایک دن والدہ نے ہم سب سے کہا کہ آج میری سالگرہ ہے، مجھے تم تحفہ دو۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ والدہ نے ساری عمر فرمائش نہیں کی اس طرح کی، یہ کیسی فرمائش کر دی؟ لیکن ہم خوش ہوئے کہ چلے اچھا ہے، والدہ نے فرمائش کی، ہم پوری کرتے ہیں۔ ہم سارے کہتے سوچنے لگ گئے کہ کیا اعلیٰ سے اعلیٰ تحفہ والدہ کو پیش کریں۔ میرے پاس بہت مال تھا، میں نے کہا چلو اچھا ایک بہت اعلیٰ گاڑی لے دیتا ہوں، ساتھ ڈرائیور بھی لے دیتا ہوں۔ تو میں نے ایک بہت اعلیٰ گاڑی خریدی، ساتھ ڈرائیور کا بندوبست کیا کہ جی یہ والدہ کو دیتے ہیں۔ 1 کروڑ کی گاڑی آئی، لیکن میرے لیے مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ دوسرا بھائی جو علم و ادب میں تھا، شاعر بھی تھا، اس نے کہا چلو بڑی اچھی نظم لکھتے ہیں ماں کی شان میں، اور وہی اس کو سنائیں گے۔ اور تیسرا بھائی جو تھا وہ کمپیوٹر سائنسز میں تھا، اس نے کہا کہ اچھا میں ایک ایسی چادر والدہ کو پیش کرتا ہوں جو اس کے خیالات اور اس کی کیفیات کے مطابق رنگ بدلے۔ میں ڈیولپر کی ٹیم لگاتا ہوں، وہ اس طرح کی کوڈنگ کرے گی کہ جس طرح وہ سوچے گی وہ اس کا رنگ بھی بدلے۔ کہتے اگر ہم سب اپنے اپنے تحفے تیار کر کے بڑے مان کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ پہنچے والدہ کے پاس، جس دن وہ دن آیا تو میں اپنے گاڑی کی چابی پیش کی، دوسرے بھائی نے اپنی نظم سنائی اور تیسرے بھائی نے وہ چادر پیش کی۔ کہتے والدہ مسکراتی رہی، ہم سب کو دعائیں دیتی رہی، خوش ہوئی۔ لیکن کہتے چوتھا بھائی ہمارا وہ منظر سے غائب تھا اور والدہ اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ نہیں آیا، دیر ہو رہی تھی۔ اتنی اسی اثناء میں والدہ پوچھنے لگی کہ تم نے یہ تحفے کیسے حاصل کیے؟ کہتے میں نے کہا کہ کچھ میں نے اپنے مینیجر سے کہا اور اس نے مارکیٹ میں گاڑی ڈھونڈی، ہم نے پیمنٹ کی، گاڑی آ گئی۔ اچھا دوسرے بھائی سے پوچھا، اس نے کہا جی بس میں رات بھر بیٹھا رہا، مصرے لکھتا کاٹتا، مصرے لکھتا کاٹتا، اس طرح ایک نظم بن گئی۔ تیسرے بھائی سے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے ایک ٹیم ہائر کی، ڈیولپر تھی، ان کو بٹھایا، ان کو کہا کہ اس طرح کا ایک پروگرام بنانا ہے، وہ پروگرامنگ ہم نے کر دی، اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیا، کمپیوٹر کا جو تھا اس کو چادر کے ساتھ اٹیچ کر دیا، سسٹم بن گیا۔
کہتے اسی اثناء میں جو گھر کی سیڑھیوں پر یوں لگا جیسے کوئی چیز گر گئی ہو، تو ہم سارے ادھر بھاگے تو دیکھا کہ وہ ہمارا چوتھا بھائی تھا، وہ گھر کی سیڑھیوں پر گر گیا تھا۔ کہتے ماں بھی اس کی طرف بھاگی اور اس کو اٹھا کر لپٹا کر بڑی مشکل سے اپنے ساتھ لائی۔ اس نے ایک بڑی چھوٹی سی گڑیا پکڑی ہوئی تھی، کہتے اس نے لا کر وہ گڑیا ماں کو پیش کی کہ اماں جان یہ میں تحفہ آپ کے لیے لایا۔ کہتے جب ماں نے وہ گڑیا دیکھی تو دھاڑے مار کے رو دی اور اس سے پوچھا کہ بیٹے تو نے یہ گڑیا کیسے حاصل کی؟ اس نے کہا میرے پاس تو پیسے تھے نہیں، یہ ساتھ پچھلے اگلے محلے میں ایک بلڈنگ بن رہی تھی، میں اس کے پاس پہنچا اور اس نے کہا مجھے مزدوری کرنی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں تمہیں جانتا ہوں، تم مسز طارق کے بچے ہو، تم مجھے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے۔ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں مجھے پیسے لینے، مجھے کام کرنا ہے۔ تب میں سارا دن وہاں پہ کام کرتا رہا، اینٹیں ڈھوتا رہا، مزدوری کرتا رہا اور شام کو اس نے مجھے 100 روپیہ دیا۔ وہ 100 روپیہ لے کر میں بازار میں پہنچ گیا، مجھے یہ گڑیا بڑی اچھی لگی، اس کی قیمت بھی 100 روپے تھی، میں نے سارے ہی دے دیے اس کو اور میں یہ گڑیا لے کر آ گیا۔ کہتا ماں دھاڑے مار کر رو پڑی، بیٹے تو نے سارا کچھ لگا دیا اس پہ؟ کہ ہاں ماں میں نے سارا کچھ لگا دیا۔ کہتے ہم منہ دیکھتے رہ گئے اور میں نے کہا برخوردار تیری 1 کروڑ کی گاڑی 100 روپے کی گڑیا سے ہار گئی۔ ہماری گاڑی ہماری تحفوں میں تو ماں بس مسکرائی اور اس کے تحفے پہ دھاڑے مار کے رو دی، کبھی ایسے روئی نہیں تھی، اس کو لپٹا لیا، اس کو پیار کیا۔ اس کا 100 روپے کا تحفہ، ہماری 1 کروڑ روپے کی گاڑی، یہ ساری اس سے ہار گئی۔ میرے محترم دوستو، اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا ایک سجدہ جو ہے 1000 سجدوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کی ایک نماز جو ہے ہزاروں نمازوں سے آگے بڑھ جائے، اور یہ عین ممکن ہے کسی کا ایک روزہ ہزاروں روزوں سے آگے بڑھ جائے۔ اسی لیے نہ اپنے روزوں پہ مان کرنا، نہ اپنی نمازوں پہ مان کرنا، نہ اپنے سجدوں پہ مان کرنا۔ کون جانتا ہے کس کا آگے بڑھا ہوا ہے؟ کون جانتا ہے کسی کے چھوٹی سی سجدہ جو ہے گڑیا کی طرح وہ کروڑوں سجدوں سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ کو یہ نہیں پسند کہ کس نے کیا، اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے کیا دیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کس نے کتنے میں سے کتنا دیا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے دیا، وہ یہ دیکھتا ہے کس نے کس حال کے اندر دیا اور کس طرح دیا۔ اس بچے نے سب کچھ اپنا لگا دیا، مزدوری کی، جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا اور پھر سارا ہی قربان کر دیا۔ تھا 100 روپیہ لیکن وہ 100 روپیہ کروڑوں سے آگے بڑھ گیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کو اخلاص دکھاؤ، نیکی کا تکبر نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہی المیہ ہوتا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے آتے ہیں مسجدوں میں بے نمازیوں کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، ان کی نمازیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ مولانا سعدی مرحوم اٹھے رات کو تہجد کے لیے، بیٹا بھی اٹھا، مریدین پڑے ہوئے تھے تو بیٹے نے کہا آج ہم دے سو چرندے سر جا۔ اللہ اکبر۔ سعدی نے کہا کہ بیٹا بہتر تھا تو سویا رہتا، تو نے اپنی تہجد کو ستیہ ناز کر دیا۔ کیا ضرورت تھی دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنی تھی؟ میرے بھائیوں، جب ہم دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمارے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ بہتر ہے 100 روپیہ کروڑ روپے سے بہتر ہے، لیکن اگر اخلاص والا ہو، اگر نیکی والا ہو، اگر خلوص والا ہو تو اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ ابو بکر بہت تھوڑا سا مال لے کے آئے تھے، اللہ اکبر، اور عمر بہت زیادہ مال لے کے آئے تھے اور دل میں بہت خوش تھے کہ آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا۔ لیکن حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کیا لے کے آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ سارا کچھ لے آیا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ابو بکر کو اللہ کا سلام آیا۔ اللہ اکبر۔ کس کا سلام؟ اللہ کا سلام۔ جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل ابو بکر کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی پوچھنا ابو بکر تم مجھ سے راضی ہو؟ یہ کب ملتا ہے؟ جب بندہ اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، جان بھی، مال بھی، وقت بھی۔ کیا حیثیت ہے ابو بکر کی؟ اللہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر کیا تم مجھ سے راضی ہو، کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ تو تب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ رمضان کی آخری ساعتیں ہیں میرے دوستو، آج اللہ سے مانگو کہ یا اللہ جو کمی کوتاہی ہوگی معاف فرما دے۔ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے تو ہمارے 100 روپے، لیکن مولا تو قبول فرما دے۔ اگر یہ 100 بھی قبول ہو جائیں تو یہ کروڑوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔